بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرتے ہوئے کسی کو استثناء دیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود 3587ویں حدیث کتاب میں اور 33ویں باب میں حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید ولا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم، رواہ ابن ماجہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، کتاب الحدود، تیسرا باب ہے اقامت الحدود، یعنی حدود کے نفاذ کے بارے میں۔ یہی روایت ہمیں مسند احمد بن حنبل میں، جو اس کا پرانا طبع ہے اصلی، اس میں 330ویں صفحے پر مل جائے گی، 5ویں جلد ہے۔ اس روایت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن تحقیق کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ روایت کم از کم حسن درجے کی ہے۔ مثال کے طور پر اسی روایت کو امام منذری الترغیب و ترہیب میں لے کر آئے ہیں، اور اسی روایت کو امام حیثمی المکی الزواجر عن اقتراف الکبائر میں لے کر آئے اور فرمائے اس کے راوی ثقہ ہیں۔ مسند احمد میں 22847ویں، مستدرک الحاکم میں 2404 اور سنن الکبریٰ البیہقی میں 18255ویں روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الترغیب میں نقل کیا اور اس کو حسن لغیرہ قرار دیا، اور حسن ہی کہا شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح سنن ابن ماجہ میں۔ ہدایت الروات میں فرمایا کہ اس کی سند جید ہے۔ شیخ شعیب الارناؤط فرماتے ہیں تخریج المراسیل لابی داؤد میں کہ اس میں ربیہ بن ناجز ایک راوی ہے، اس پر تھوڑی سی جرح ہے۔ اور پھر اسی روایت کو فتح القدیر کی شرح میں نقل کر کے امام الکمال بن حمام فرماتے ہیں کہ یہ روایت حجت ہے۔ اور پھر اس روایت کو مختلف اہل علم نے اگرچہ ضعیف بھی قرار دیا، لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حسن درجے سے کم نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرو، خواہ کوئی قریبی ہو یا دور کا، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو۔ معزز خواتین و حضرات، حدود قانون ہے، اور قانون معاشرے کو صحیح رکھنے میں تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے نفاذ کے معاملے میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہ ہو، کوئی قریب کا شخص ہو یا دور کا، اس کا تعلق حکمران خاندان کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق ایک عام غریب خاندان کے ساتھ۔ اور یہاں یہ بات بھی اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب وہ والا کام ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ مال، دولت، عہدہ، منصب دیکھ کر قانون تبدیل کر دیا جائے، تو پھر حال وہی ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو چکا ہے۔ اب اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے نفاذ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ یہ MNA کا عزیز ہے، اس نے قتل کر دیا، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تمہاری نوکری جاتی رہے گی، جاتی ہے تو جاتی رہے، پھر کیا ہو جائے گا؟ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔